قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت اور سیادت اور رہنمائی میں سب سے اہم اور ناقابل فراموش مرحلہ اس وقت پیدا ہوا جبکہ راؤنڈ ٹیبل کے دوران آل انڈیا کانگریس کے نمائندوں نے شرمناک مظاہرہ کیا اور مسلم ڈیپوٹیشن جن میں کہ حضرت قائد اعظم حضرت محمد ظفر اللہ خان صاحب، سر شفاعت علی اور سر آغا خان موجود تھے، ان کی تمام کوششوں کو فضول قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کانگریس کا فرض ہے کہ وہ ہندوستان کے رہنے والی اقلیتوں کے متعلق قانون تجویز کرے۔ اس واسطے برٹش استعمار کے اتنا ہی فرض ہے کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ دے اور اقلیتوں کے سارے مسائل وہ ملک کی واحد نمائندہ پارٹی یعنی کانگریس کو چھوڑ دے۔ حضرت قائد اعظم نے اس قیامت کا ذکر نہایت ہی خوناب انداز میں کیا ہے علی گڑھ یونیورسٹی یونین کی ایک تقریب کے موقع پر، اور یہ تقریر مورخ پاکستان مولانا رئیس احمد جعفری نے قائد اعظم اور ان کا عہد کے صفحہ 161 پر دی ہے۔ اس کتاب میں قائد اعظم نے یہ لکھا ہے کہ یہ قیامت کی گھڑی تھی، میرے لیے ناممکن تھا کہ ان ظالمانہ اور ناپاک سازشوں کے باوجود جو کہ کانگریس نے مسلمانوں کے حقوق کو ذبح کرنے کے لیے کی، میں نے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میرے لیے میرا وجود بیکار ہے اور میرے لیے ناممکن ہے کہ میں ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کو کوئی مدد کر سکوں۔ چنانچہ میں نے ہمیشہ کے لیے انگلستان میں بزو بخش کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مسلم معود جن کے ساتھ آپ کے مراسم تھے 1927 سے، اور جو جداگانہ انتخاب کے منوانے میں سب سے بڑھ کر امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود احمدی کا عمل دخل تھا، اس لیے حضرت مسلم معود نے براہ راست فوری طور پر انگلستان مشن کے انچارج درد کو لکھا کہ اس وقت برٹش انڈیا کا مسلمان بیزار و مددگار ہے، اور میری نگاہ میں محمد علی جناح کے سوا کوئی نہیں جو ان کے سیاسی مسائل کو سمجھ سکے، ان کے رہنمائی کرنا تو علیحدہ بات ہے۔ اس لیے زور دیں، کوشش کریں کہ کسی طرح وہ اپنا ارادہ ترک کر کے ہندوستان میں تشریف لائیں اور مسلمانان ہندوستان کی قیادت کو شرف بخشیں، اور موجودہ جو حالات ہندو سیاست نے اور انگریز نے پیدا کر دیے ہیں اس سے ان کو ہمیشہ کے لیے نجات ملے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب درد ان کے قیام گاہ پر گئے، تفصیل کے ساتھ کہا کہ یہ صورتحال ہے، قیامت کا دور ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، اور حضرت امام صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے اس فیصلے کو آپ بدل دیں اور فوراً ہندوستان میں تشریف لا کر آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت کو سنبھال لیں۔ قائد اعظم کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا واپس۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب درد نے حضور کے ارشاد کے مطابق یہ بات پیش کی کہ اس کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ آپ کے خودداری پر بھی کوئی آنچ نہ آنے دیں۔ اگر آپ خود ہندوستان کے مسلمان آواز دیں اور درخواست کریں کہ آپ تشریف لائیں، ہماری کشتی ڈوبنے کے قریب ہے، تو کیا پھر بھی آپ کے اندر درد پیدا نہیں ہوگا؟ قائد اعظم فرمان لگے کہ کیوں نہیں، ایسی سوچ اگر ہو جائے تو میرے لیے تو ایک لمحہ بھی یہاں رہنا گوارا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے در صاحب نے ایک بڑا عظیم الشان نظام یہ کیا کہ انہی دنوں عید کی تقریب مقرر کی، اس میں بڑے بڑے لارڈ، ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف یہ کامن کے بھی اور ہاؤس آف لارڈ کے بھی بڑے بڑے جو معزز رؤساء تھے اور ممبر تھے ان کو جمع کیا، اور ہاؤس آف لارڈس کے ہی ایک ممبر تھے جو کہ صدر تھے، اور ایک
تقریر کے لیے قائد اعظم سے کہا گیا. تقریر کا عنوان تھا دی فیوچر آف انڈیا. یہ ایسی مارکت الآراء تقریر تھی کہ جس نے دھوم مچا دی، اور مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ہم میں ابھی زندگی کے آثار موجود ہیں، ہم میں ایسا شخص ضرور موجود ہے جو ہماری قدر کر سکتا ہے. چنانچہ یہ تقریر نہ صرف یہ کہ امریکہ اور برطانیہ کے پریس میں چھپی، میں نے خود وہ اخبار دیکھے ہیں، لنڈن ٹائمز اور اسی طرح اور انگریزی اخبارات، اس کے علاوہ مدراس میل میں اور ہندوستان کے پریس میں یہ جب چھپی تو اس موقع پر مسٹر لیاقت علی اور دوسرے جو مسلم لیڈر تھے وہ وفد لے کے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے قائد اعظم سے درخواست کی. یہ واقعہ اس کے اختتام تک جانے سے پہلے میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کوششیں جو کامیاب ہوئیں، دنیا اس کو آج تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر ناممکن ہے دنیا میں پاکستان کی کوئی تاریخ ایسی لکھی جائے جو کہ مسلم عہد کے اس عظیم شان کارنامے کو فراموش کر دے. اس وقت میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں پاکستان ٹائمز 11 ستمبر 1981 کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. انگریزی کا ترجمہ پیش کرتا ہوں میں. میم شہین پاکستان کے بزرگ صحافی اور تحریک پاکستان کے رہنما اور قائد اعظم کے دست و بازو گزرے ہیں. ان کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ نے پاکستان ٹائمز 11 ستمبر 1981 میں فرمایا کہ مسٹر جناح ہندوستان کی گندی سیاست سے اس قدر بددل ہو گئے اور رائے عامہ کے ہندوستانی لیڈروں سے، یعنی مراد کانگریس کے لیڈروں سے، اتنے برگشتہ خاطر ہوئے کہ انہوں نے ہندوستانی سیاست سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور اس علامت کے طور پر انہوں نے لندن میں قریباً ہمیشہ کے لیے قیام کر دیا. یہ مسٹر لیاقت علی خان اور مولانا عبد الرحیم درد، حضرت مسلم عہد کے شاگرد اور امام مسجد لندن، مولانا عبد الرحیم درد لندن ہی تھے جنہوں نے مسٹر محمد علی جناح پر زور دیا کہ وہ اپنا ارادہ بدلیں اور واپس پہنچ کر قومی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں. اس کے نتیجے میں مسٹر جناح 1934 میں ہندوستان واپس آئے اور مرکزی اسمبلی کے انتخاب میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے. اس طرح تحریک پاکستان 40 تک پہنچی، قرارداد ہوئی. اس کے بعد پھر 1945 اور 40 میں الیکشن ہوا اور 14 اگست 1947 کو عالم اسلام کے افق پر پاکستان دنیا پر ستاروں اور سیاروں کی طرح ظہور پذیر ہوا. اب آخر میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو سب سے بڑھ کر قربانی جماعت احمدیہ کو دینی پڑی. ہندو کی سازش اور انگریز کی سازش کے نتیجے میں قادیان جو جماعت احمدیہ کا مرکز تھا، اس کو سازش کے ساتھ جماعت کو تباہ کرنے کے لیے وہ مرکز قادیان کا وہ ہندوستان کی جھولی میں ڈال دیا گیا. اور یہ انتقامی کارروائی RR کی، ہندوؤں کی تھی، کانگریس کی اور ان انگریزوں کی تھی جو انگریز کی پاکستان کی تحریک میں جماعت احمدیہ کے عظیم الشان کردار کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. میں بتانا چاہتا ہوں جب مسلم ان تمام باتوں کے باوجود حضرت مسلم عہد کو سب سے بڑھ کر خوشی ہوئی پاکستان کے قیام کی. اس بارے میں صرف ایک حوالہ پڑھ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت مسلم عہد نے قیام پاکستان کے بعد جو سب سے پہلا جلسہ عام جماعت احمدیہ کے لاہور میں اس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا گھر تو اگر سے چلا گیا ہے، مگر خدا کا فضل ہے کہ اسلام اور محمد رسول اللہ اور مسلمانوں کے لیے خدا نے پاکستان جیسی نعمت عطا کر دی ہے. فرمایا یہ حضرت مسلم عہد کے الفاظ ہیں، ہمیں پاکستان کے جھنڈے کے بلند ہونے پر بھی خوشی ہوتی ہے، ہمیں مصر کے جھنڈے بلند ہونے پر بھی خوشی ہے، ہمیں عرب کے جھنڈے بلند ہونے پر بھی خوشی ہے، ہمیں ایران کے جھنڈے بلند ہونے پر بھی خوشی ہے، مگر ہمیں حقیقی خوشی تب ہوگی جب سارے ملک آپس میں اتحاد کرتے ہوئے اسلامستان کی بنیاد رکھیں گے. ہم نے اسلام کو اس کے پرانی شوق پر قائم کرنا ہے،
ہم نے خدا تعالیٰ کی حکومت دنیا میں قائم کرنی ہے، ہم نے عدل اور انصاف کو دنیا میں قائم کرنا ہے، اور ہم نے عدل و انصاف پر مبنی پاکستان کو اسلامک یونین کی پہلی سیڑھی بنانا ہے۔ یہی اسلامستان ہے جو دنیا میں حقیقی امن قائم کرے گا اور ہر ایک کو اس کا حق دلائے گا۔ جہاں روس اور امریکہ ناکام ہوئے اور فیل ہوئے، صرف مکہ اور مدینہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ الفضل 23 مارچ 1956 7:15 اور 8۔ قسم اس ذات کی جس نے محمد کو کیا پیدا، قسم اس ذات کی جس نے ہمیں اس کا کیا شہدا، یقیناً لشکر شیطان شکست فاش کھائے گا، عالم اسلام کا سارے جہاں پر لہلائے گا۔